کہتے جی کہ اگر امام مغرب کی نماز میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، مقتدی نے اس وقت لقمہ دیا جب کھڑے ہو چکے تھے، مقتدی کی نماز تو فاسد نہیں ہوتی، اور امام صاحب بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پڑھ کے بسیجدہ صاف کریں گے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ آدمی کو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے۔ اب ان سے پوچھنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال دیں ایسا کریں میری بیٹی کہ آپ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی ظاہر کے حالات کو دیکھتا ہے کہ ان کے ظاہر کے حالات کیا ہیں۔ اگر وہ ظاہر میں غربت میں ہیں آپ زکوٰۃ دے دیں، باقی باطن کے علم تو اللہ کو ہے۔ حالانکہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہاں مکہ مکرمہ میں ایک رباط ہوتی تھی، رباط آغا الماس، تو اس میں ایک بالکل فقیر آدمی رہتے تھے جن کا ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے اور بڑی تنگ دستی کے ساتھ اسی میں زندگی گزاری۔ جب مرے تو بستر کے نیچے ساری سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی، وہ لے کے اکٹھی کرتے رہے، نصیب بھی نہ ہوئی، خود مر گئے، سونا وہی رہ گیا۔ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو غریب بنا کے رکھتے ہیں، لیکن آپ ان باتوں میں نہ پڑیں۔ اور دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مدرسہ دینی کوئی مدرسہ ہو، لڑکوں کا یا لڑکیوں کا، ان کو جا کے دے دیں اور بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، پھر وہ جانے ان کا کام ہے۔ حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دشمن کہتے تھے سبد اللہ، اللہ ان کا منہ سیاہ کرے، تو اس لیے ان کے بدلے میں مومن کہتے تھے کہ اللہ آپ کے چہرے کو اور زیادہ عزت دے۔ بہرحال آپ کا خاوند ہے، 7 سال سے وہ کوئی آپ کا ازدواجی زندگی بھی نہیں ہے، ملاپ بھی نہیں ہے، اس سے میں 2 دفعہ کہہ بھی چکا ہے کہ تم فارغ ہو۔ میں نے بہن بھائیوں کو کہا تب طلاق ہو گئی، خام خواہ کس چکر میں پڑی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں آپ کی کیسٹیں اور ائمہ کی کیسٹیں فروخت کرتا ہے، تو پورا مکہ تو حرم ہے نا جی، کہاں جا کے فروخت کرے گا؟ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، عمرے کے بجائے جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ کریں۔ ہم جانور خریدتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ کاٹتے ہیں، کوئی بات نہیں، مقصد تو خوبصورت بنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شخص ایک غیر محرم عورت کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ غریب بے سہارا ہے میں اس لیے اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور ایک مولوی نے بھی کہا کہ ہاں رہ سکتے ہو، بالکل جھوٹ ہے۔ غیر محرم کے ساتھ ملنا حرام ہے اور رہ رہا ہے، سب جھوٹی باتیں، کوئی مولوی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ میری شادی کے لیے تو شادی کے لیے آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے، اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ اچھا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ عورت سنی ہے، مرد شیعہ ہے، بالکل نکاح نہ کریں، کیونکہ شیعہ جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ، ان کے عجیب عقائد۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ان کا ایک بہت بڑا مجتہد گزرا ہے ملا باقر مجلسی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے مدینہ شریف تو پہلا کام یہی کریں گے کہ ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالیں، بی بی عائشہ کو قبروں سے نکالیں،
بی بی فاطمہ حسن حسین کو زندہ کریں اور ان کے سامنے پھر ان کو مار مار کے رجم کر کے مار ڈالیں گے۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہو تو ان سے رشتہ کرو یا نکاح کرو یا شادی بیاہ کرو، کتنا بڑا ظلم۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں اس طرح اٹھوں گا کہ ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، یہ کہاں سے نکالے گا امام مہدی؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ۔ محمد رحمان نام رکھ سکتے ہیں، داڑھی کو کالا رنگ نہ کریں اور جو مرضی آئے کریں۔ اگر جسم کے رگڑ کھانے سے خون نکل آئے، خون اتنا ہو کہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، پھر تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اللہ عالم، بہرحال وہ آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو وہ مہدی ہے نا جو ملنگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی جو ہے نا وہ غار میں ہے، اور وہ غار سندیپ کے ملک میں ہے، اور اس غار کا نام ہے سر من رآ، اور وہ چھپے ہوئے ہیں وہیں، اور بی بی فاطمہ کا قرآن بھی ان کے پاس ہے۔ یہ اچھا مہدی ہے چھپا ہوا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، مہدی صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حسن عسکری کی اولاد ہے، اور حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے۔ تو وہ تو ہے جھوٹ، وہ تو کوئی مہدی شہدی نہیں۔ اصل مہدی جو ہے وہ آئے گا، حضور نے فرمایا اس کا نام بھی میرے نام پہ یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے گا، پھر اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ کے بلاد فتح ہو۔ کہتے ہیں کہ حرم کے ساتھ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر ان مسجدوں سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں پھر تو نماز ہو جاتی ہے، اور نظر نہیں آتی ہیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ حلق جو ہے آدمی اپنے عمرے کے بعد خود بھی کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، مقصد تو حلق ہے، خود کرو یا کسی سے کراؤ۔ ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو نماز فرض کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر پڑھتے۔ جب ہم جہاز یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو جب نماز شروع کریں تو لازماً قبلے کی طرف رخ ہو، پھر اگر ٹرین بدلتی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے شروع کی اور کعبے کی طرف رخ نہیں تھا نماز نہیں ہوگی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آج کل تو خیر مشکل ہے ہی نہیں، باقاعدہ قبلہ نما بنے ہوئے ہیں، اور گھڑیوں کے اندر بھی ہیں، ٹیلی فون کے اندر بھی ہیں، 1 منٹ کھولو سامنے نظر آ جائے گا۔ کفن کے کپڑے کو آب زمزم سے دھونا کوئی حدیث نہیں، نہ سنت ہے، کوئی کر دے تبرک کے طور پہ الگ بات ہے۔ عمرہ احرام پاکستان سے باندھا، ہوٹل پہ آ کے غسل کیا، عمرہ تو جائز ہوگا اگر غسل کیا سادے پانی سے، لیکن خوشبو والے پانی سے صابن سے غسل کیا پھر تو دم پڑ گئی۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو درود شریف دور سے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں، اور جب ہم سامنے مواجہ شریف میں جا کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بیوی اور لونڈی کا ذکر قرآن میں ہے، تو لونڈی کس کو کہیں گے؟ لونڈی اس کو کہیں گے جب کافروں سے جہاد کرو گے، ملک فتح ہوں گے اور ان کی لڑکیاں غلام بن کے آئیں گی، تم پہلے جہاد کرو، انشاءاللہ زندہ رہ گئے تو لونڈی مل جائے گی۔ اگر ہم راشن خرید کے زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں میں تقسیم کریں وہ بھی جائز ہے۔
ایک آدمی نے رمضان میں آدھے روزے رکھے ہیں اور آدھے نہیں رکھے، توبہ کرے، روزے قضا کرے۔ حجر اسود پر جب استلام کریں، سینہ موڑ کے سیدھا حجر اسود کی طرف کر کے کریں، وہ بھی جائز ہے۔ چلتے ہوئے یوں کر دیں، وہ بھی جائز ہے۔ ہم اگر مسجد عائشہ ویسے دیکھنے جائیں اور احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود تو وہ ہے جہاں ہم بوسہ دیتے ہیں، ملتزم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکھٹ تک یہ درمیان کی جگہ یہ ملتزم ہے۔ رکن یمانی وہ ہے، یمن کی طرف اس کا رخ ہے اور وہاں استلام کرتے ہیں۔ حتیم وہ ہے جو کعبے کے ساتھ دیوار، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ ہے جس پہ شیشہ لگا ہوا ہے۔ میں نے طواف کے آخری چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کعبے کی جو دیوار میں شیڈ بنا اس میں پاؤں رکھ کے بوسہ دیا۔ بہرحال یہ بے ادبی، آئندہ ایسا نہ کرے۔ ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دوسرے عمرے کی نیت کی، حرم پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی، واپس ہوٹل چلے گئے، احرام کھول دیا۔ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ عمرہ کھول دو۔ طبیعت خراب ہوگی، احرام کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ میں ایک دکاندار ہوں، شاد اتارنے والے باغوں سے اتار کر لے آتے ہیں، ان سے خرید کر آگے بیچتا ہوں۔ شاد اتارنے والے بغیر اجازت مالک کے فصلوں اور باغوں سے اتارنے یہ ناجائز ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ان کے باغوں سے شاد اتارنا یہ چوری ہے۔ میری بیوی نے خواب دیکھا تھا میرے بارے میں، تو منت مانی تھی بالکل پوری کرے۔ طواف ہو تو ہر چکر میں اشارہ کریں گے، صفا مروہ میں اشارہ نہیں ہوتا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب فوری پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ 3-4 طواف کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے یا فوت ہو اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ نیت ہو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ یہاں آ کے طواف زیادہ کرنے چاہیے۔ کہتے جی کہ شیطان طواف کرنے میں خیال ڈالتا ہے کہ عورتیں ہیں، یہ ہوگا، تو آپ دور دور کریں، اوپر کر لیں، کوئی بات نہیں، بچنے کی کوشش کرو۔ باقی انسان ہے، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا۔ زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، افضل بیٹھ کے پینا، لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے اور حضور پاک نے پیا ہے۔ وہ بعض محدثین فرماتے ہیں حضور نے عذر کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہی ہے، بیٹھ کے پئیں افضل ہے، کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے۔ میں نے حل کرنے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ نماز کی جماعت ہو رہی ہو، باہر سے مسجد میں داخل ہو، السلام علیکم، ان کو کیوں جواب دیں؟ آپ نماز میں ہیں، نماز میں نہ ہوں تو جواب دیں نا۔ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال جو کبوتر چوک میں نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آگے صف نظر آئے ٹھیک ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر فالج زدہ مریض ہے اس کی طرف سے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے۔ نفلی طواف زندہ ہو جو معذور ہو۔ منصور حلاج کے بارے میں اللہ عالم وہ کون تھے، ہمیں کوئی حکم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع کوئی نہیں ہے، رمل کرنا بھول گیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اللہ نے ان کی محفوظ رکھا، آئندہ بھی اللہ قیامت تک محفوظ رکھیں اور ہر شر سے بچائیں۔ یہ میرے تو خیر ویسے بھائی ہیں،
دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مسکین پور شریف میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تمام علماء تمام بزرگوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر دوران سبق آدمی کی پشت قبلے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں۔ مجھے عرق النساء کی تکلیف ہے، تو اس کے علاج یہ ہے کہ آپ حمام میں جا کے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کریں۔ حضور پاک نے اسی لیے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا، بخاری شریف میں حدیث۔ میری بابی نے 3 عمرے کیے، نقاب میں عمرے کیے، ان کا بہر ایک دم تو ہے، دم ادا کر دیں ان کی طرف سے، ایک دم کھاد 1500 ادھار 2000 وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ مدینہ شریف جائیں تو علماء بھی اختلاف ہے، حنفی اور شافی تو کہتے ہیں کہ وہ حضور کے روضے کی نیت کریں، اور بعد حنابلہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کریں۔ تو یہ ایک علمی اختلاف ہے، تو اس لیے اگر آپ مسجد نبوی کی بھی نیت کریں گے تو حضور کا روضہ بھی تو مسجد کے اندر ہے، اس لیے جھگڑے میں نہ پڑیں آپ۔ میں پاکستانی عمرہ کرنے پہلے بیوی کو لے آؤں یا والدہ کو؟ اب والدہ کو کون لے آتا ہے؟ بیوی کو لاؤ گے تم پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ والدہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، اس کو کون لے آئے گا؟ بہرحال آپ پر دونوں کا لے آنا فرض نہیں ہے، لاؤ لاؤ نہ لاؤ، عمرہ کو فرض تھوڑا ہے۔ مؤکدہ سنت ہو یا غیر مؤکدہ، پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے جس کی سرکار دو عالم نے زیادہ تاکید کی، بس قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ احرام کا کپڑا عمرے کے بعد کس کام میں لگائیں؟ کسی غریب کو دے دیں، کفن کے لیے رکھیں تمہاری مرضی ہے، اپنی جوتی کپڑے میں باندھ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم 5 بھائی ہیں، والدہ نے بڑے بھائی کو جائیداد دے دی، اب بڑے بھائی کا فرض ہے کہ چاروں کو دے، ورنہ اس کی ماں قبر میں پکڑی جائے گی۔ سب بھائیوں کا حق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بڑے کو دے دو۔ میری ماں اپنے بہنوئی بہن بانجی کے ساتھ عمرے کے لیے آ سکتی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، کام کرنے مکہ روڈ پر 105 کلومیٹر ریلوے کا کام ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، وہاں سے عمرے کے لیے جانا ہو تو احرام کہاں سے باندھوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کو میقات کون سا قریب لگتا ہے، اگر آپ کو جوفہ لگتا ہے، رابغ قریب ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھو۔ میں نے واش روم بنوائے ہیں، مغربی دیوار پہ شاور لگوایا ہوا، بابا سب جائز ہے، خام خواہ ایسی باتیں ہیں۔ مسجد میں ایک حلال پرندہ ہے، شکار کریں؟ بالکل نہیں، وہ اللہ کے گھر میں پناہ لینے آیا ہے، تم گولی مارتے ہو۔ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، جو لوگ آپ سے پستانوں وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں کیا کروں؟ اگر میں جواب نہ دوں کہیں کہ جی ہماری پرچی پڑھی نہیں ہے، پھینک دی ہے، اور اگر جواب دیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے مجھے بیٹی بیچاری کہتی ہے کہ پستان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں کہ ایسے نہ پوچھیں آئندہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں، پوچھنا تو پڑتا ہے، جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی 8 ذی الحج کو پاکستان سے آئے گا تو وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کے آ گیا۔ ویسے میری بیٹی ایسی باتیں پوچھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔
ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، صحیح حدیث ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر میں حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے کپاس اندر رکھو کچھ دیر، تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی تم صاف ہو گئی ہو، کپاس پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ اس نے کہا جی میں اندر کیسے رکھوں؟ اب ایسی باتیں اللہ کے نبی سے بھی پوچھتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے بھی اس کو پکڑا، کہا ادھر آ جاؤ میں سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی بھر چوستے رہیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مسواک جیب میں رکھنے سے کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو نقصان نہیں ہوتا، چلو جیب میں رکھ کے ایکسیڈنٹ کر دیکھو، تجربہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نہیں بچاتا، مسواک بچاتا ہے۔ لکڑی ہے نا، ٹیک آ جائے گی۔ اب ایسے میں میری بیٹی لوگ گھڑتے ہیں مسئلے میں، کیا کروں؟ طواف کے دوران میں بیگ پہن سکتے ہیں؟ ہاں پہن سکتے ہیں، اس میں اگر جوتے بھی ہوں کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے وقت بھی یہ بیگ لٹکا سکتے ہیں؟ ہاں جی لٹکا سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے، تو جس مولوی کو نبی کی دعا پہ اعتبار نہیں نا، ہمیں اس مولوی کی دعا پر بھی اعتبار نہیں۔ اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام ناجائز ہے۔ سفر میں قضا نماز ہو تو قصر ہی پڑھیں گے، جیسے قضا ہو ویسے پڑھیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، یہ بہت پیارا نام ہے۔ میرے اپنے اولاد میں الحمدللہ میرے یعنی پوتے ہیں، تو ایک کا نام احمد ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام حامد ہے، تو یہ تو بڑے محبوب نام ہیں۔ ماشاءاللہ دعا کریں اللہ ان کو صالح بنائے، اور دعا یہ کریں کہ اللہ ان سے دین کا کام۔ میرا بیٹا بھی عالم ہے، دعا کریں اللہ اس سے اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ عرفات میں حج کے دن پیدا ہوا تھا، یہ اللہ، میں مکے میں پیدا ہوا مسئلے میں، وہ عرفات میں پیدا ہوا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، عالم ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، لیکن ابھی ادھر دماغ نہیں آ رہا۔ بلوچ آدمی ہے نا، میرا بھی کافی دیر بعد آیا تھا، تو دعا کریں اللہ اس کے دل و دماغ کو بھی حرم، دعوت، دین، کتاب و سنت کی طرف پھیرے اور یہ کام کرائے۔ ویسے تو الحمدللہ وہ کتاب و سنت پہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد کوئی کلام نہیں، یعنی دنیاوی کلام نہ ہو، دینی کلام تو ہوتے رہیں گے۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر عصر عشاء کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، ان کے نزدیک سنت ہی 2 رکعت ہے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں 2۔ تمہارے نزدیک 4 ہے، 4 پڑھا کر، تمہیں کیا تک جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا۔
پتہ نہیں سورۃ الاحزاب کے آخر میں امانت کا ذکر ہے، وہ پوری آیت لکھو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو قرآن ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں اہل جنت کے ساتھ ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل جہنم کے ساتھ نہیں ہوا۔ جہنم ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، بعد جہنم ہمیشہ رہے گی، اور جہنم میں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے ابدا۔ کئی جگہ ایسی تائید قرآن کے آیات کی تفصیل جو ہے وہ احادیث رسول اللہ میں ہے، حتیٰ کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، نکلنے کی کوشش کریں پھر لوٹا دیے جائے۔ اگر اس احرام کے حالت میں وضو اور استنجے سے فارغ ہو کے صابن سے ہاتھ دھوئے، صابن میں خوشبو تھی تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میوے کیلا ہے اور کوئی سیب ہے، اسٹور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کولڈ سٹوریج کا انتظام ہے تو کر سکتے ہیں۔ دوگانہ طواف جو ہے مسجد الحرام میں نہ پڑھ سکیں تو باہر میدان میں پڑھ سکتے ہیں، پورے مکے میں پڑھ سکتے ہیں جہاں مرضی آئے۔ میرے بھائی حافظ محمد یاسین 10 سال سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چاچا اور میرے عبدالرزاق عبدالعزیز جو ہے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں مدینہ منورہ جو ہے کس سمت میں ہے آپ دیکھ لیں، کسی نقشے میں آپ کو نظر آ جائے گا، بیت المقدس بھی آ جائے گا۔ میرا تعلق سید فیملی سے ہے، ایک صاحب نے کچھ رقم دی، اس رقم کا کھانا غریب لوگوں میں صدقہ فرمائے۔ ہاں جی بالکل، آپ جو ہے بہتر ہے کہ صدقے کا مال نہ کھائیں اگر سید ہے۔ والدہ دل کی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھا کریں۔ بدر کے راستے میں آب شفا آب حیات مجھے تو آج تک نہیں ملی، تمہیں ملی ہے تو پی لو، پھر کبھی نہیں مرو گے۔ آب حیات جو پی لی، جھوٹے لوگ نے پیسے بنانے کے لیے بنا رکھے ہیں، یہ آب حیات ہے، یہ آب شفا ہے، یہ فلاں ہے، پیسے لاؤ لے جاتا ہوں آپ کو وہاں، سب جھوٹ ہے۔ حضور کے زمانے والا بدر ہی کہاں رہا؟ وہاں تو جب حضور آئے تھے پانی ہی نہیں تھا، آپ کے اس طرف قیام تھا جہاں پانی نہیں، جو پانی والا طرف تھی وہ کافروں کے پاس تھی۔ پہلے صرف بدر میں ایک چشمہ ہوتا تھا، پانوں سے نکل رہا ہوتا، اسی سے وضو اور پانی پیا جاتا تھا۔ مدینے میں بخار ہو گیا، مدینے آتے مکے آتے عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کے 3 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، بالکل نماز پڑھ کے پہلے 4 چکر پورے کریں پھر 2 رکعت پڑھیں۔ میں نے 21 طواف پورے کر لیے، ہر طواف پورا کرنے کے بعد نوافل ادا نہیں کی، تو اب کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبل ثور اور جبل رحمت کے پتھر جنت سے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ایک پیر کہتے ہیں حضور پاک کی دستار بندی جو ہے وہ جبریل نے کی تھی، پیر صاحب کی دستار بندی کس نے کی ہے؟ یہ بھی کسی فرشتے کو بلا لیں، بہتر ہے اسرائیل کو بلا لیں تاکہ روح ہی قبض کر لے گا، جان چھوٹ جائے گی، ہماری بھی لوگوں کی بھی۔ جھوٹ بھی حد ہوتی ہے۔ حضور کو دستار بندی کی کیا ضرورت ہے جناب؟ کسی مدرسے سے فارغ ہو رہے تھے۔ یعنی جھوٹ بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ جھوٹ بولتا ہے، تمہارے ہاں ایک پروفیسر ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے ماشاءاللہ، اور روتا بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا ہے تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ اور اسی ٹکٹ کے لیے اس نے کروڑوں روپے وصول کر لیے دنیا سے، حضور کے لیے چارٹر جہاز کرنا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔
مجھے ملا تھا، میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو، یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے تو خواب بیان کیا تھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا تھا خواب دیکھا ہے، تو خواب تو ہوتے ہیں سچے جھوٹے بھی۔ میں نے کہا پھر بیان نہ کرتے، پھر لوگوں سے چندہ تو نہ کرتے، پتہ ہے خواب سچا نہ ہو۔ ایک مولوی کہتے ہیں حضرت خضر جو ہیں وہ دریاؤں کے سردار ہیں، مولوی صاحب کو ملے ہیں، ایسے جھوٹ گڑتے، کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے لازماً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے۔ بات بناتے رہتے ہیں کس سے، اب وہ دریاؤں کے سردار بن گئے۔ نماز اکیلے پڑھو پھر بھی 1 لاکھ ملے گا، لیکن بغیر عذر شرعی پڑھو گے تو ناجائز ہے، جماعت کیوں چھوڑو؟ کہتے ہیں کہ طواف کعبہ میں مختلف ملکوں کے لوگ ٹولیاں بنا کے چلتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ 30 سال کے بعد عمرہ کیا، حرمین کے انتظامات میرے تصور سے بھی زیادہ ہیں، دعا کریں اللہ حرمین الشریفین کو اور ان کی قیادت کو قیامت تک محفوظ رکھے، ہر فتنے سے بچائے۔ عمرہ مکمل کیا، ہوٹل میں آیا، صابن ملا، سیفٹی سے سر کے بال اتار دیے، صابن میں خوشبو تھی، دم تو نہیں پڑا، کوئی فوراً اتار دیا نا، کچھ خیرات کر دو۔ اگر کوئی نفل نہ پڑے تو صرف شکرانے کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جیسے پاکستانی کھلاڑی اپنی سنچری مکمل کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو تب آپ ان کی سنت پہ چلتے ہو، ان کو تو وضو ہی نہیں ہوتا، بدبختوں کو سجدے کر رہے ہیں، اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سجدہ کعبہ کس طرف ہے۔ وہ تو ایک روایت بنائی ہوئی ہے جی، وہ سنچری پہ اللہ کا شکر کیا، اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، سنچری پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں ریاض الجنہ میں پہنچا، رات کو 2 بجے مجھے موقع ملا، 2 نفل پڑھے، باہر آ گیا۔ وہاں بہتر یہی ہے کہ وہاں زیادہ دیر نہ لگائیں۔ پہلا عمرہ کیا، ٹینٹ کرائی، اگلے دن پھر عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، پھر عمرہ کیا، پھر بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ لڑکے کے بھائی اور لڑکی کی پتہ نہیں کیا ہے، کہتے ہیں ولایت اللہ نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، زبردستی نکاح کیا، اور ولایت بھی کہتے کہ میں راضی نہیں تھا، 6 ماہ تک قریب بھی نہیں گیا، گالیاں نکالتا رہا، کوئی نکاح شکا نہیں، طلاق دلاؤ، جان چھڑاؤ۔ یہ کیسا نکاح ہے؟ نہ خاوند مانتا ہے نہ بیوی مانتی ہے۔ صفا مروہ کے ساتھ چکروں میں دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں، ورنہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا بولنے سے قاصر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خاوند اپنی بیوی کو والدین کے گھر جانے سے منع کر تو نہ جائے، بہتر یہی ہے آہستہ آہستہ اس کو راضی کرے۔ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، ان کی قبر کو میں بوسہ دے سکتا ہوں، زندگی میں تو کبھی اس کو پانی نہیں پلایا، مرنے کے بعد حضرت قبر کو بوسہ دینے جا رہے ہیں، بالکل حرام۔ حیدرآباد میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامران و کامیاب فرمائے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آج کل ہندوستان کا مسلمان بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، کشمیر کے مسلمان امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو کیا کرو۔ میرے والدین بیمار رہتے ہیں، گھر میں بھی پریشانی ہے، اللہ پریشانیاں حل فرمائے۔ شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی نہیں ہو رہی، سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، اور ہر کام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ زندہ کے لیے عمرہ طواف نہیں ہے۔ حضور پاک کے نام پہ عمرہ کر کے ہدیہ کریں، کر سکتے ہیں۔
اگر وضو کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلاً ظہر کو وضو کیا تو وہی وضو عصر تک کافی ہے، پھر عصر کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھو، جب دوبارہ وضو کے لیے جاؤ تو اس کو دھو ڈالا۔ آصف ایک پنڈی میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ مسواک کا مجھے بہت شوق ہے لیکن دانتوں سے خون آتا ہے، بہتر یہ ہے نا کہ کسی ڈینٹل ڈاکٹر سے رجوع کرو، وہ دوائی دیں گے، بند ہو جائے گا۔ شوگر کا علاج یہی ہے کہ 2 چمچے زیتون کا تیل صبح اور 2 چمچے رات کو۔ مکے سے مسجد عائشہ جانے سے پہلے احرام باندھتا ہے، بعد میں یا اتار دیتا ہے، مسجد جا کر غسل کے بعد احرام باندھے، کوئی بات نہیں، یہاں سے باندھے وہاں باندھے، کچھ نہیں ہے۔ دم اور پتہ نہیں کیا ہے، اچھی دم مانا کوئی ایک بکرا بکری دمبا دمبی دے دو۔ احرام کی حالت میں بھول کے سر کو چھپا لیا، فوراً ہٹا دیا، کوئی اس پہ دم کوئی نہیں ہے۔ طواف کے دوران پہلے چکر میں آدھے تک کندھے کو چھپا لیا، کوئی دم شم نہیں ہے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے مرد نے اگر چمڑے کے نماز جوتے ہوتے ہیں پہن لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی دوست کے خلاف ایسی بات کرو جو اس کو بری لگے۔ مسجد جنازہ سے احرام باندھ کے ملا، جب حالت احرام میں تھے، کوئی دم نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی، 20-25 دن کے اندر دوبارہ صلح ہو گئی، بالکل دوبارہ نکاح کر رہے ہیں، 2 گواہوں کے سامنے بیٹھ کے نکاح کر رہے ہیں بس۔ لیکن اب خیال کرنا، اب طلاق دو گے تو 3 ہو جائیں گے، 2 تو دے چکے ہو نا تم۔ بہرحال امام صاحب نے نماز پڑھائی، صفیں بہت لمبی تھیں، سجدے میں گئے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، امام صاحب نے سجدہ ختم کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، بس دوبارہ نماز پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے